السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا تعلق ہماری اپنی زندگی سے ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائیں، اپنی شادی شدہ زندگی کو پھولوں کی طرح ہم چمستان بنائیں، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ قربانیاں دینا ہوگا۔ نکاح کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ایک نیا خاندان وجود میں آئے، ایک نیا گھر پھلے پھولے۔ نسل انسانی کی ترقی اور معاشرتی زندگی میں راحت و سکون کے لیے ضروری ہے کہ ایک خاندان دوسرے خاندان کے لیے قربانی دے۔ اسی سے ایک بہترین گھر، ایک بہترین خاندان ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ آج کا میرا اپنا موضوع یہ ہے کہ بہو اپنے شوہر کا گھر یعنی سسرال میں رہنا چاہیے یا اپنے میکے میں رہنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، اگر بہو اپنے شوہر کے گھر کو یعنی اپنے سسرال کو اپنا گھر سمجھے، جس طرح اپنے والدین کو ان کے گھر کو اپنا سمجھتی ہے، اسی طرح شوہر کے والدین کو اپنا سمجھے، ان سے ایسا ہی محبت کریں، ایسا ہی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں جس طرح وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہیں۔ ماحول میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نکاح کے بعد کچھ ہی ایام میں رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں، یا پھر دونوں خاندانوں میں آپس میں اختلاف کی آنکھ ایسی بھڑک رہی ہے کہ دونوں کو یہ اختلاف کی آنکھ آپس میں کھا رہی ہے۔ اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ بیوی دلہن اپنے شوہر کو اور اپنے شوہر کے گھر والوں کو اپنا نہیں سمجھتی، ان کے والدین، شوہر کے والدین کو اس طرح محبت سے نہیں دیکھتی، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتی، بلکہ ان کی خدمت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے۔ یہ ایک بنیادی وجہ رہے۔ دوسری اہم بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد خواتین یہ چاہتی ہے کہ وہ علیحدہ زندگی گزاریں، اپنے شوہر کے ساتھ علیحدہ رہیں، ان کے ماں باپ کو چھوڑ دیں، گویا وہ ان کے ماں باپ کو شوہر کے ماں باپ سے شوہر کو دور کر رہی، گویا ایک بیٹے کو ماں باپ سے دور کر رہی ہے۔ دوسری بنیادی جو اہم وجہ ہیں وہ یہ ہے کہ خواتین یہ چاہتی ہے کہ نکاح کے بعد وہ کوئی کام نہ کرے، وہ اپنے کام کے لیے، گھریلو کام ہو، ساز و سامان کا کام ہو، گویا گھر کے کام کو وہ اپنے لیے بہت سمجھتی ہے۔ یہ کچھ وجوہات کی بنا پر آپس میں اختلافات بڑھ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں۔ اگر خواتین یہ سمجھے کہ وہ اس کا شوہر اس کے لیے سب کچھ ہے اور شوہر کے خاطر وہ اس کے ماں باپ کی خدمت کرے، تو یقیناً ایک بہترین نظام تیار ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے، رب کائنات کا جو حکم ہے، جو فرمان ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے نگہبان ہیں، عورتوں کے محافظ ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اسلام نے عورتوں کو بہت ہی صنف نازک کے مطابق زندگی، کیونکہ عورت صنف نازک ہوتی ہے، اور اسلام نے عورتوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں خواتین کو پھولوں کی طرح ان کو پالا جاتا ہے، پھولوں کی طرح ان کی پرورش کی جاتی ہے، اور اسلام نے ان پر کوئی مجبوری یا کوئی بوجھ ان پر نہیں ڈالا۔ اس لیے کہ آپ غور کریں، خواتین پر نہ ہر مرد ہو یا عورت ہو، ان کی اپنی جسمانی قابلیت کے مطابق اسلام نے ان پر احکامات جاری فرمائے ہیں۔ عورت کے لیے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ باہر جائیں، کاروبار کریں، تجارت کریں، بزنس کریں، جاب کریں، اس لیے کہ یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ ساز و سامان لائیں،
یہ تمام ذمہ داریاں اسلام نے خواتین پر عائد نہیں فرمائی، اس لیے کہ ایک وہ صنف نازک ہے۔ اس کے برخلاف مرد پر یہ تمام ذمہ داریاں عائد ہے کہ وہ نان نفقے کی تیاری کریں، خواتین کی تمام ضروریات کا خیال کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کی نگرانی کریں، ان کے محافظ بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب خاتون پیدا ہوتی ہے تو پیدائش سے لے کر نکاح تک اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا نگہبان، اس کا محافظ ہوتا ہے، اور نکاح کے بعد اس کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہوتی ہے، اس کی اولاد پر ہوتی ہے، اس کے بیٹے پر ہوتی ہے۔ تو اگر زندگی میں خواتین اپنے آپ پر یہ غور کر لیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور جو ازواج مطہرات کی تعلیمات ہیں اگر اس پر غور کریں، اس پر عمل کریں، تو یقیناً ان کی زندگی بڑی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امت کی مائیں، امہات المومنین، ان کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ازواج مطہرات نے نکاح کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مقام اور مکان کا انتخاب فرمایا، جہاں حضور تشریف فرما ہوتے وہیں پر وہ رہتی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا اعزا جب کبھی حضور کے دربار میں حاضر ہوتے تو وہ ان کے لیے ضیافت فرمایا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ جب ہم تاریخ پڑھیں گے تو سیدہ کائنات، سیدہ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر ہے، کائنات میں ایسی خاتون اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، ایسی برکت والی خاتون، بعظمت والی خاتون سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نکاح کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتی، اور گھر کے سارے کام آپ خود بنفس نفیس فرمایا کرتی تھی۔ آپ خود چکی پیسا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے دونوں ہاتھوں پر ایک قسم کی آپ خود سے چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں گھٹے ہو گئے تھے۔ تو یہ تعلیمات ہمیں ازواج مطہرات امہات المومنین سے ملتے ہیں، اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں سے ہمیں ملتے ہیں۔ اگر خواتین اس پر غور کریں تو یقیناً ایک بہترین معاشرہ ہمیں مل سکتا ہے، اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، اور ازدواجی زندگی پرسکون ہماری گزر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔